ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب ابھی یہ بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ فوج نہیں چاہتی کہ ہمارے ملک میں کوئی ریڈیکل تبدیلی آئے. کیوں نہیں چاہتی؟ جو فوج دیکھ نہیں رہی اتنی کرپشن ہے, اتنا سب کچھ ہو رہا ہے, بری گورننس ہے. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ جو انٹرنیشنل سچویشن ہے, یہ ریجنل سچویشن ہے, اس میں اگر یہاں انقلابی قسم کی تبدیلی آئے ان ہاؤس یا آؤٹ ہاؤس تو اس کے ساتھ اور زیادہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جائے گی, اور اس سٹیج پہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں اس وقت اسٹیبلٹی چاہیے اور کنٹینیوٹی چاہیے, بیکاز فوج سارا کچھ نہیں ہینڈل کر سکتی. امریکہ کو, انڈیا کو, افغانستان کو, نواز شریف کو, زرداری کو, سپریم کورٹ کو, اٹس مور دین اینی ون کین ہینڈل ان دس سچویشن. اور وہ بھی زمانے گئے کہ فوج آ جائے اور پی سی اوز کروا لے. اس فوج کو بھی پتا ہے کہ آپ پی سی او شی سی او نہیں ہو پائیں گے. تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے, یہ بٹن دبانے والی اور سولوشنز والی سچویشن نہیں ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ زرداری صاحب کو اور گیلانی صاحب کو نکال کے کون آئے گا؟ نئی الیکشن, یہی لوگ واپس, ان ہاؤس چینج نواز شریف صاحب. آپ کو تو پتا ہے واٹ اگر زرداری صاحب کو وہ پسند نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ ان کو بہت سے سوال ہیں ان کے ذہن میں نواز شریف صاحب کے بارے میں. تو بات یہ ہے کہ وہ ایک کو نکالیں اور دوسرے کو آنے دیں, تو ان کا کیا فائدہ ہوا یا ملک کا کیا فائدہ اس میں؟ وہ تو ایسے سوچتے ہیں نا. آپ اور میں تو سوچیں نا جمہوریت ہے, ایک جائے دوسرا آ جائے, ایک جائے دوسرا آ جائے. ہمارے لیے تو ہمارا وے آف تھنکنگ فرق ہے. ان کا وے آف تھنکنگ یہ ہے کہ یار ہم اتنی بڑی رسک لیں اور ہاتھ اس کے اندر ڈالیں, یہ ہارنٹس نیسٹ کے اندر, اور ان بیچے سے ایک کو نکالیں دوسرا آ جائے, وہ بھی وہی اسی قسم کی بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دے وڈ رادر ہیو پرفارمنس. وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی سویلین گورنمنٹ آئے وہ دو چیزوں کے اوپر اترے. ایک یہ کہ وہ جو نیشنل سیکیورٹی جو فوج نے ڈیفائن کی ہے اس کے اندر اس کو تبدیل کرنے کی اس کے ساتھ چھیڑے نا. وہ غلط ہے یا صحیح ہے, اس سے سیپریٹ ایشو. میں تو صرف ان کی پوائنٹ آف ویو جو مجھے سمجھ آتی ہے میں وہ بتا رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا یہ ان کا پوائنٹ آف ویو نہ ہو. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو, اور وہ نیشنل سیکیورٹی کو اپنی ڈیفینیشن کے تحت بڑا جیلسلی گارڈ کرتے ہیں. صحیح کہ امریکہ کے ساتھ یہ پالیسی ہونی چاہیے, برٹن کے ساتھ یہ ہونی چاہیے, وہاں جانا چاہیے, وہاں نہیں جانا چاہیے, وہاں آنکھیں دکھانی چاہیے, وہاں پیچھے ہٹنا چاہیے, امریکہ کے ساتھ ایسے تعلقات ہونے چاہیے, پیسے بھی لینے چاہیے, یہ بھی کرنا, وہ پوری ڈیفائن کیا ہوا. اور وہ ہماری سویلین گورنمنٹ جو ہے نا وہ اتنی آرگنائز ہی نہیں ہے کہ وہ ہر پیرامیٹر کو اس طریقے کے ساتھ مینیپولیٹ کر سکے. تو وہاں پھر بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے. ڈی جی آئی ایس آئی یا چیف عوامی اسٹاف وہ بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یار ان کو کتنی دفعہ سمجھایا اس طریقے سے کرنا چاہیے, پھر بھی کر نہیں پاتے, پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں. ایک طرف تو یہ, دوسری طرف یہ کہ دیکھیے ایک نئی الیکشن کے ساتھ یہ جو ہمارے مسائل ہیں اس ملک کے اتنے وسیع ہو چکے ہیں وہ نہیں حل ہوتے نا. بیکاز آپ پالیٹیشین سے بات کریں تو دے ڈونٹ گیو یو اینی سولوشنز کی طرف جائیں سب انشاءاللہ ماشاءاللہ, اور اس کے بعد فارغ ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے اور ہوتا کوئی نہیں. تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے منیب, اس وقت جو اکانومی کا جو حال ہے, بہتر یہی ہے کہ آپ اس گورنمنٹ سے اور جو ان پاپولر فیصلے ہیں وہ کروا لیں, کیونکہ یہ گورنمنٹ بہت ان پاپولر ہو چکی ہے. اس سے زیادہ یہ کیا اس سے زیادہ ان پاپولر ہوگی. تو جو مشکل فیصلے ہیں وہ ان سے کروائیں. فوج یہ مشکل فیصلے کی ذمہ داری خود نہیں لینا چاہتی, میاں نواز شریف صاحب بھی خود نہیں لینا چاہتے, نہیں تو اب تک انہوں نے میرا خیال ہے چودھری آزاد کو بھی جفی ڈال کے اور چاقو شاقو چلا دینے تھے, مگر وہ بھی بڑے محتاط ہیں کہ یار یہ کوئی وقت نہیں ہے حکومت لینے کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت کنسنسس یہی ہے کہ ان سے ان کی ریفارم کروائی جائے, ان کو ٹھیک کروایا جائے, ان پہ پریشر ڈال کے یہ جو کرپشن ہے یہ بند کرائی جائے, غلط لوگ جو منسٹرز بنے ہوئے ان کو نکالا جائے, اور کوئی نیشنل جینیونلی نیشنل حکومت کی طرف بڑھا جائے. ان کو رہنے دیں مگر ان کو کہیں کوئی تبدیلیاں کریں تاکہ پرفارمنس بہتر ہو, اور پھر سال ڈیڑھ کے بعد پھر الیکشن ایک سال جلدی لے لیں. میرا یہ کافی عرصے سے یہ تجزیہ ہے کہ ان کو نکالنا نہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں نہ فوج چاہتی ہے, دونوں ان سے بہتر پرفارمنس چاہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مشکل فیصلے کریں. اور اس کے بعد جب یہ مشکل فیصلے کر لیں اور لوگ ان کو اور گالیاں دینا شروع کر لیں, وہ الیکشن کا وقت آ جائے گا. سیٹھی صاحب ایک سوال ہے یہاں پر, آپ کہتے ہیں انہیں نکالنا نہیں چاہتے, اور شاید اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا, لیکن ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو ایسا ہوتا رہا ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ان دونوں مین اسٹریم پارٹیز کو باہر نہیں رکھا جا سکتا, اور مطلب اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک شوکت عزیز آ جائیں, معین قریشی آ جائیں, اس ٹائپ کے لوگ آ جائیں اور چلا لیں. آپ کی یا میری یا کسی ہمارے عام لوگوں کی جو خواہش ہے سیاستدانوں کے خلاف, وہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی, کیونکہ جوڈیشری اور فوج مل کے ملک حکومت نہیں کر سکتے. پہلے یہ تھا نا کہ فوج حکومت کرتی تھی اور جوڈیشری سے مور لگوا لیتی تھی. اب اس قسم کی مور تو جوڈیشری یہ نہیں لگائے گی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اگر وہ مور نہیں لگائے گی تو فوج کو ادھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہتر نہیں ہے پیچھے سے بیٹھ کے سٹرنگ پولنگ ہو جائے, سگنلنگ ہو جائے,
آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے سگنلنگ ہوگی, اب لیٹس موو آن. میرا یہ ویو ہے کہ ایک سگنلنگ میں کچھ کمٹمنٹس کی گئی ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے کچھ نہ کچھ کمٹمنٹس کی ہوں گی جو کنوے ہو گئی ہیں, ایشورنسز دی ہیں, کچھ ایشورنسز فوج کو, چیف جسٹس صاحب کی طرف کچھ نہ کچھ ایشورنسز دی گئی ہیں. ایک یہ کہ ہو سکتا اگر آپ ہمارے پہ اتنا پریشر نہ ہو تو ہم کچھ لوگ تبدیل بھی کر لیں گے, ہو ہمارے پہ ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم خود ہی فیصلہ کریں, کہ ہمیں یہ نہ لگے کہ ہم نے آپ انڈر پریشر آ کے کیا ہے, ہم کچھ کسی قسم کا خط بھی لکھ سکتے ہیں انڈر سرٹن کنڈیشنز. ہم یہ بھی مان سکتے ہیں کہ جی وہ کچھ کیسز جو ہیں وہ ریوائیو ہو جائیں اور لوگ جا کے ان کو لڑ لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور یہ پریزیڈنٹ صاحب کی جو بات ہے, ان کے خلاف یہاں کیسز کھول لیں مگر ان کو پروسیڈ نہ کریں, کیونکہ وہ رہنے دیں, وہ ایشو جو ہے وہ رہنے دیں اس چیز کو. اور ہم لکھ بھی دیں گے اور اس میں یہ بھی لکھ دیں گے کہ ہمارا یہ موقف ہے اور سپریم کورٹ کا یہ مطلب ہے کہ ڈھونڈ لیں گے راستہ خط لکھنے کا بھی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ آج یہ بات نہیں ہے, یہ کل بھی ہو سکتی ہے, پرسوں بھی ہو سکتی ہے, کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ پریزیڈنٹ انجوائز امیونٹی. سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ چیز کھل جائے, اگر آپ کا قانون کہتا ہے تو آپ دیکھ لیں. مطلب ہے کہ اس میں بڑی قانون کی وہ لکھت پڑھت میں, آج جسٹس طارق ایک ٹیلی ویژن چینل پہ ریٹائرڈ جج صاحب ہیں, زبردست بات کر رہے تھے, وہ اشارہ یہی تھا ان کا کہ خط بھی لکھے جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ بھی پیچھے ہٹ جائے کہ چلے ہمیں عزت رہ گئی ہماری, اور پرائم منسٹر بھی یہ کہہ سکے ہم نے یہ کنسیشن نہیں دی, یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل نہیں ہے. تو میرے راستے نکل مطلب بچ بچا کے کام ہو سکتا ہے. مگر جو میں اپنے اداریوں میں لکھتا آ رہا ہوں, حکومت کو اندر اپنے تبدیلیاں کرنی پڑے گی. اگر پرفارمنس بہتر نہیں ہوگا, کرپشن بند نہیں ہوگی, جو کہ الزام لگ رہے ہیں, اور میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زرداری صاحب تو پریزیڈنسی میں بیٹھے ہیں, ان کے پاس تو پاور بھی نہیں ہے, مگر اب جہاں پاور ہے پرائم منسٹر کے یہاں, اب سارے الزام جو ہیں وہیں لگ رہے ہیں. اور یہ ذرا خیال رکھنا چاہیے, یہ نہ ہو کہ پہلے آپ کے پریزیڈنٹ صاحب کے اوپر الزام لگ رہے تھے, پرائم منسٹر صاحب کے اوپر لگنے شروع ہو جائے, پھر ان کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. اس لیے منیب ان ہاؤس چینج کی جو بات ہو رہی ہے وہ ایکچولی یہ ہے کہ یہ اپنا ایکٹ کو ٹھیک کریں, یہ لوگ جو فضول لوگ ہیں ان کو فارغ کریں, اچھے لوگ رکھیں اور چلائیں اس چیز کو, اور پھر نواز شریف صاحب وغیرہ یہ سب مل کے 1 سال پہلے الیکشن لے لیں. ان شارٹ اپنی طریقہ حکمرانی بہتر کریں. اور سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں, سپریم کورٹ کو پلیز آنر دی آرڈرز, اوبے دی آرڈرز, ڈونٹ پش دا کورٹ ٹو ٹیک اے پوزیشن کہ جی وہ پھر ناراض ہو جائیں. کچھ ان کو بھی موقع دیں. جیسے آج دیکھا آپ نے, آج سپریم کورٹ نے کس طریقے سے کیا رویہ تھا سپریم کورٹ کا, بہت ہی گریشیس اور بڑے, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایسے, بالکل وہ جو غصہ جو آپ دیکھ رہے تھے پہلے وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ راستے ہوتے ہیں, ان کو بھی سیکھنا چاہیے. یہ برنکمین شپ میں جو لے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد کنسیشن دینا شروع کرتے ہیں, یہ بند کرنا چاہیے اس چیز کو. اب طریقے کے ساتھ حکومت چلانی چاہیے. یہ جو ڈرامہ بازی ہے نا کہ ہم نہیں کریں گے سارے لگے گئے, یہ دھمکی بھی دی نا پرائم منسٹر نے کہ سارے لگے جائیں. اب یہ پھر سے دھمکی نہ دیں, نہ تک سارے لگے نہ جائیں. اچھا, آج بھی سپریم کورٹ میں انہوں نے زور ضرور دیا کہ امپلیمنٹیشن ضرور ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن وقت دے دیا ہے. انہوں نے ریویو پٹیشن کو سننے کا اب بات کی ہے کہ پہلے ریویو پٹیشن سنیں گے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں ہم, بریک کے بعد جب آئیں گے تو آپ کی لائیو کالز لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.